اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علم کے موتی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور لائک شیئر اور کومنٹ کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا عنوان وہی ہے جو پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اس کا میں آج پارٹ 2 بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعدہ وفائی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نجم ہے، اور وہ ابراہیم جس نے اپنا عہد نبھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے یہ عہد کیے تھے، نمبر 1، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کریں گے، نمبر 2، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ طلب نہ کریں گے، نمبر 3، کسی فقیر وسائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں گے اور نہ ہی جھڑکیں گے۔ ایک دن خدا کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ پر سلام کہا اور کہا، خدا نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں امامت کا تاج اسے پہناؤں جو خدا کا محبوب ہو اور خدا کا خلیل ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کس شخص کی طرف بھیجا گیا ہے؟ فرشتے نے کہا، اس سے آپ کا کیا واسطہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں حبیب خدا کو پہچان لوں اور اس کے قدموں کی خاک اٹھا کر بطور سرما استعمال کروں۔ فرشتے نے کہا، آپ ہی اللہ کے حبیب اور خلیل ہیں، مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا ہے آپ کو بتا دوں کہ آپ خلیل الرحمن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کس سبب سے اللہ نے مجھے اس لقب سے مشرف کیا ہے؟ فرشتے نے کہا، اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم نے اپنا عہد پورا کیا اور غیر اللہ سے کچھ طلب نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم نے آج تک کسی سائل کو اپنے دروازے سے نہیں دھتکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا تھا کہ وہ مہمان کا احترام کریں اور اسے کھانا کھلائیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آ جاتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ مہمان کی تلاش میں نکل پڑتے، اور جب تک مہمان نہ ملتا آپ اکیلے گھر واپس نہیں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر شہر سے باہر تھا۔ آپ روزانہ کافی دور تک سفر کرتے اور مہمان کو تلاش کرتے رہتے۔ جس دن آپ کو کوئی مہمان نہ ملتا اس دن آپ روزہ رکھ لیتے اور کھانا نہ کھاتے۔ وفائے عہد کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 90 برس کی عمر میں خدا نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے اسماعیل علیہ السلام رکھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اسماعیل کو مکہ کی بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ آپ نے ان سے رخصت ہوتے وقت صرف ایک پانی کی مشق ان کے حوالے کی، اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خدا میں عرض کیا، پروردگار، میں نے اپنی ذریت کو بے آب ہو گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ہے، پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ اپنی زوجہ اور معصوم بچے کو جنگل میں خدا کے سپرد کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفائے عہد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ہاں دوسری بیوی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ وہ اس وقت بے اولاد تھیں اور بد اخلاق بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی مدارت کا حکم دیا تھا اور آپ نے حکم خداوندی کی اطاعت کی تھی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ویران وادی میں چھوڑے ہوئے پورا سال گزر گیا۔ آپ سارہ کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، اگر تو اجازت دے تو میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھاؤں۔ سارہ نے کہا، اس شرط پر اجازت دیتی ہوں کہ آپ گھوڑے کی رکاب سے پاؤں باہر نہیں نکالیں گے اور انہیں دیکھنے کے بعد فوراً واپس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا اور وعدہ پورا کیا، اور ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر فوراً واپس آ گئے۔ یاد رہے کہ آپ کی وفائے عہد سارہ کی خوشنودی کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کے اطاعت کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ سارہ کی مدارت کریں اور اس سے محبت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفائے عہد کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا جو کافی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، ادھر آپ منجنیق سے آگ کی طرف روانہ ہوئے، یعنی جو وہ تھا
آپ کا دشمن اس نے آپ کو منجنیق میں ڈالا اور آگ کی طرف پھینکا تو جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا اگر میرے لائق کوئی حاجت ہو تو مجھ سے بیان کرے تاکہ میں اسے پورا کر سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، البتہ اللہ سے حاجت ہے، میں غیر اللہ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گا۔ وفا عہد کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں تو آپ نے قطعی تردد نہ کیا اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، لیکن اسماعیل کی گردن نہ کٹی، جس سے آپ کو پریشانی ہوئی اور کہا شاید خدا کو میری یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ رب العالمین نے آپ کو آواز دی اور فرمایا ہم نے اسے آواز دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم سے مقرر کیا ہے۔